بھٹو اور جنرل ضیاء کے رابطے 1977 کے مارشل لاء کے بعد عمومی ذہن یہی ہے کہ شاید جنرل ضیاء، جن کو بھٹو نے 7 سینئر جرنیلوں پہ ترقی دے کر آرمی چیف بنایا تھا، نے جب بھٹو صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور مارشل لاء لگا دی تو بھٹو صاحب شاید مارشل لاء اور جنرل ضیاء کے خلاف کوئی تحریک چلا رہے تھے اور ان کو تحریک چلانے پہ گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بھٹو کو اقتدار سے الگ کرنے کے بعد جرنیلوں اور بھٹو کے درمیان مستقل رابطہ موجود تھا۔ مارشل لاء لگا کر بھٹو کو مری کے ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا اور وہاں جنرل ضیاء اور بھٹو کے درمیان 2 ملاقاتیں ہوئیں، جن میں بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ سر، مارشل لاء آپ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ملک میں سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے لگایا گیا ہے۔ آپ الیکشن میں جائیں، جیت کر واپس آئیں، ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہوئے ویلکم کریں گے۔ ان 2 ملاقاتوں کے بعد بھٹو صاحب اور جرنیلوں کے درمیان فون پہ رابطے رہے۔ بھٹو کی نظر بندی ختم کر دی گئی، ظاہر بات ہے یہ ان ملاقاتوں اور فون پہ رابطوں کا نتیجہ تھا، اور اس کے بعد جلسے ہوئے، اور اس کے بعد سندھ کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ارباب سے بھٹو کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر بھٹو نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء کو خط لکھا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا وقت مانگا۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، اور اس دوران بھٹو صاحب جو تھے وہ جلسے کرتے رہے، اور ان جلسوں کے اندر بھٹو کی مقبولیت آسمانوں سے چھونے لگی۔ بھٹو اور جنرل جو تھے ان کے درمیان تعلقات کی خرابی کیوں ہوئی؟ جنرل بھٹو کے مستقبل کی منصوبہ بندی سمجھنے کے لیے رابطہ کر رہے تھے۔ جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ بھٹو واپس آ جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ آرٹیکل 6 لگا کر ہمیں سزا دے، تب انہوں نے قتل کے مشورے میں شامل ہونے پر بھٹو صاحب کے اوپر کیس بنایا اور بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس میں زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ سے 3 سال میکسیمم ہو سکتی تھی، لیکن عدلیہ کے ججوں کو جرنیلوں نے قابو کر لیا تھا، اور ایک ایسے جج کو جس کو بھٹو صاحب نے ترقی نہیں دی تھی واپس سوئٹزرلینڈ سے بلایا گیا، اور وہ ہائی کورٹ میں واپس جج لگے اور ان کے حوالے بھٹو صاحب کا کیس کر دیا گیا، جس نے قانون کی کتاب کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ذاتی اناد میں بھٹو صاحب کو سزائے موت دی، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا جس